اڑیسہ کے ایک خاموش سے گاؤں کانجھال پال میں چھپی یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں بلکہ ایک ایسی روح کی ہے جو مرنے کے بعد بھی چین سے نہ سو سکی۔ یہ قصہ اس رات سے شروع ہوتا ہے جب میلے کی روشنیوں، بھجنوں اور پروچن کے بیچ ایک نوجوان اچانک فون پر بات کرتے ہوئے بھیڑ سے الگ ہو جاتا ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ اگلی صبح گاؤں کے کھیت میں اس کی لاش ملتی ہے، ہاتھ پیر مڑے ہوئے، منہ میں زہر اور نیچے ایک ڈائری رکھی ہوتی ہے تاکہ اسے خودکشی دکھایا جا سکے، مگر پوسٹ مارٹم کچھ اور ہی کہتا ہے۔ یہ قتل تھا، ثبوت موجود تھے، مگر گاؤں کی سیاست نے سچ کو دفن کر دیا۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، اصل خوف تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسی رات جنازے کے چند گھنٹوں بعد گاؤں کے جنگل کے پاس سے گزرتے دو رشتہ دار ایک آواز سنتے ہیں، کمزور، ٹوٹی ہوئی، پیاس سے بھری ہوئی آواز، بچا لو مجھے پانی دے دو۔ آواز پہچانی ہوئی تھی، یہ وہی آواز تھی جسے آج ہی چتا کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد گھر کے بند کمرے میں راتوں کو برتنوں کے بجنے کی آوازیں اور اندھیرے میں کسی کا یہ کہنا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، آہستہ آہستہ اس گھر کو قبرستان بنا دیتا ہے۔ یہ کہانی ایک محبت، ایک سازش، ایک بے رحم قتل اور اس بدروح کی ہے جو انصاف مانگ رہی تھی۔ یہ صرف ہارر نہیں، یہ وہ سچ ہے جو اگر دب جائے تو قبروں سے آواز بن کر لوٹ آتا ہے۔ اس کہانی کو سننے سے پہلے خود کو مضبوط کر لیں، کیونکہ جو آگے آنے والا ہے وہ دل کے ساتھ روح کو بھی ہلا دے گا۔ کانجھال پال گاؤں بظاہر ایک عام سا دیہی علاقہ تھا جہاں زندگی برسوں سے ایک ہی رفتار سے چل رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، دکھ سکھ سانجھے تھے، اور ہر سال لگنے والا میلہ گاؤں کی سب سے بڑی رونق سمجھا جاتا تھا۔ اسی گاؤں سے جڑی ہوئی ایک فیملی تھی جس کا روزگار کولکتہ میں ایک مٹھائی کی دکان سے وابستہ تھا۔ یہ دکان کئی دہائیوں سے چل رہی تھی، جسے پہلے دو بھائی، روی کے والد اور ان کے بڑے بھائی مل کر سنبھالتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عمر بڑھنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے اور کاروبار کی ذمہ داریاں بوجھ بننے لگیں۔ تب سب کی نظریں بڑے بھائی کے بیٹے ترن پر جا ٹکی، جو بنگلور سے اپنی گریجویشن مکمل کرنے والا تھا۔ گھر والوں نے ترن کو سمجھایا کہ 1000-20,000 کی نوکری کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنا خاندانی کاروبار سنبھال لے۔ ترن نے بھی بڑوں کی بات مان لی اور کولکتہ آ کر دکان پر بیٹھنے لگا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر جیسے ہی ترن کولکتہ آیا، گاؤں کا فاصلہ جیسے کم ہو گیا۔ وہ ہر ہفتے یا 10 دن میں کسی نہ کسی بہانے گاؤں آنے لگا۔ جلد ہی وجہ بھی سامنے آ گئی، گاؤں کی ہی ایک لڑکی جس سے ترن کی بات چیت شروع ہوئی۔ پھر ملاقاتیں بڑھیں اور آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکے۔ یہ رشتہ ترن کے لیے سب کچھ بن چکا تھا، مگر اس کے گھر والوں کے لیے ایک مسئلہ۔ انہیں وہ لڑکی پسند نہیں تھی، نہ اس کا خاندان۔ وہ محسوس کرنے لگے کہ ترن دکان پر دھیان نہیں دے رہا، گھر والوں سے کٹتا جا رہا ہے اور ہر وقت گاؤں جانے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ سمجھانا، ڈانٹنا، منت سماجت سب آزما لیا، مگر ترن کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ گھر والوں کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہ رشتہ ان کے بیٹے کو مکمل طور پر ان سے چھین نہ لے۔ اسی خوف نے ایک اندھا موڑ لیا۔ ترن کی ماں نے گاؤں کے پاس ہی رہنے والے ایک ہنومان صادق سے رجوع کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لڑکی کے گھر والوں نے جاگرن کے بھوگ میں کچھ ملا کر ترن کو کھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے قابو میں آ گیا ہے۔ ماں کے لیے یہ بات سننا ہی کافی تھا۔ صادق نے 1 مہینے کی ودھی بتائی اور منتر پھونکی ہوئی مشری دے دی جو روز ترن کو کھلانی تھی۔ کسی بھی طرح اسے گاؤں بلا کر 1 مہینہ روکے رکھنا تھا۔ وقت گزرا اور واقعی ترن کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ اس نے اس لڑکی سے ملنا کم کر دیا، گھر والوں کی بات ماننے لگا اور یہاں تک کہ شادی کے لیے بھی راضی ہو گیا۔ گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا، انہیں لگا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، ان کا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک اور طوفان پل رہا تھا۔ ترن ایک ڈائری رکھتا تھا جس میں وہ اپنے ہر خرچ کا حساب لکھتا تھا۔ ایک دن وہ ڈائری دیکھ رہا تھا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے لڑکی اور اس کے گھر والوں پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا ہے۔ اس کے دل میں کڑواہٹ بھر گئی۔ اسے لگا کہ اس کے جذبات کا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ اس غصے میں وہ سیدھا لڑکی کے گھر جا پہنچا اور پیسے واپس مانگنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں حالات نے خطرناک رخ اختیار کیا۔ گھر والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ترن کو بہت ڈانٹا، مگر جو بیج اس کے دل میں بویا جا چکا تھا وہ اب خاموش نہیں ہونے والا تھا۔ اسی دوران گاؤں میں سالانہ میلہ شروع ہوا۔ پورا گاؤں اس تہوار میں ڈوبا ہوا تھا۔ میلے کی تیسری رات ترن، روی اور دوسرے کزن پروچن سن رہے تھے کہ اچانک ترن کا فون بجا۔ اس نے بس اتنا کہا،
ایک ضروری کال ہے، ابھی آتا ہوں، اور میلے سے باہر چلا گیا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہی اس کی آخری رات ہوگی۔ اگلی صبح خبر آئی کہ ترون کی لاش گاؤں کے کھیت میں ملی ہے۔ اس کے ہاتھ پیر مڑے ہوئے تھے، منہ میں زہر دیا گیا تھا اور نیچے ایک ڈائری رکھ کر اسے خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم نے صاف کہہ دیا کہ یہ قتل تھا، مگر گاؤں کی سیاست، دباؤ اور خاموشی نے سچ کو دفن کر دیا۔ ترون کے ماں باپ صدمے میں ٹوٹ چکے تھے۔ انہوں نے کیس لڑنے سے انکار کر دیا۔ یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ترون کا جسم تو جل گیا، مگر اس کی پیاس، اس کا درد اور اس کا سوال، میرے ساتھ یہ کس نے کیا، گاؤں کی فضا میں معلق رہ گیا۔ وہ سوال جو راتوں کو آواز بن کر جنگل سے ابھرتا تھا، بند کمروں میں برتن بجا کر جواب مانگتا تھا، اور آہستہ آہستہ اس گھر کو، اس گاؤں کو اور ہر اس شخص کو اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا جو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ سچ کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جا سکتا ہے۔ ترون کی موت کو دن گزرتے گئے، مگر اس گاؤں میں سکون نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ جس دن اس کی چتا ٹھنڈی ہوئی، اسی دن سے راتیں جاگنے لگیں۔ پہلے تو لوگوں نے اسے وہم سمجھا، غم کا اثر، مگر جب آوازیں ایک سے زیادہ کانوں نے سنی، تب ڈر نے شکل اختیار کی۔ وہی آواز، بھری ہوئی، ٹوٹی ہوئی، پیاس سے سسکتی ہوئی، مجھے پانی دے دو، بچا لو مجھے۔ یہ آواز اس سمت سے آتی تھی جہاں ترون کی لاش ملی تھی، اسکول کے پاس، جنگل کے کنارے۔ جو سنتا وہ یا تو بھاگ جاتا یا خاموشی سے کان بند کر لیتا، کیونکہ سچ سننے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ گھر کے اندر حالات اور بھی خوفناک ہوتے جا رہے تھے۔ ترون کے کمرے کو رسم کے مطابق بند رکھا گیا تھا۔ روز وہاں کھانا رکھا جاتا اور دروازہ بند کر دیا جاتا، مگر صبح دروازہ کھلتا تو منظر بدلا ہوا ہوتا۔ دال اور سبزی زمین پر بکھری، مٹی کے برتن خالی، چاول غائب۔ رات کے اندھیرے میں برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں آتی، جیسے کوئی بیٹھ کر کھا رہا ہو۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی جب سب نے صاف صاف سنا، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے یہاں اچھا نہیں لگتا۔ اس آواز نے گھر والوں کے جسم سے جان نکال دی۔ کوئی دروازے کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ وقت گزرتا گیا، مگر ترون کی روح جیسے اور بے چین ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے پیچھے باری اور بانس کے جنگل کے پاس راتوں کو کسی بھاری وجود کے کودنے اور غرانے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک رات روی کی ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بڑا سا سایہ باری کے آخری سرے پر نمودار ہوا، غصے میں غراتا ہوا۔ دادی نے گالیاں دے کر اسے للکارا، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کے بعد وہ سایہ غائب ہو گیا، جیسے روح پہچان گئی ہو کہ اب اسے پہچان لیا گیا ہے۔ لیکن اصل قیامت اس دن ٹوٹی جب ترون کی سمادھی کے پاس کھیلتے بچوں نے نادانی میں وہاں پانی کا لوٹا رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ بچے واپس مڑے، ان میں سے ایک لڑکا اچانک زمین پر گر پڑا۔ اس کے ہاتھ پیر مڑنے لگے، بالکل اسی طرح جیسے ترون کی لاش ملی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر پورا گاؤں دوڑ پڑا۔ جب ترون کے والد وہاں پہنچے اور اس لڑکے کو دیکھا تو ان کا دل بیٹھ گیا۔ انہیں فوراً سمجھ آ گیا کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ کسی زندہ انسان کا درد نہیں، بلکہ ایک بے چین روح کی پکار ہے۔ ترون کے والد نے کانپتی آواز میں کہا، ترون، اگر تو ہی ہے تو اس بچے کو کیوں ستا رہا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ لڑکا اچانک سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے چلایا، مجھے پانی دے دو، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ وہی الفاظ، وہی پیاس جو پہلے جنگل میں سنی گئی تھی۔ ایک بالٹی پانی لائی گئی اور اس لڑکے نے چند لمحوں میں سارا پانی پی لیا، جیسے برسوں سے تڑپ رہا ہو۔ تب جا کر گاؤں کے بیچ وہ سچ سامنے آیا جسے سب دبانا چاہتے تھے۔ اس لڑکے کی زبان سے ترون کی آواز میں کہانی نکلنے لگی۔ اس نے بتایا کہ اس رات جب وہ فون پر بات کر رہا تھا، 4 آدمی جنگل سے نکلے۔ انہوں نے راستہ پوچھنے کے بہانے اسے روکا، پھر منہ پر گمچھا باندھ دیا۔ اس کے بعد مارا، اتنا مارا کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی، ہاتھ پیر مڑ گئے، اور آخر میں زہر دے کر اسے کھیت میں پھینک دیا۔ وہ چلاتا رہا، پانی مانگتا رہا، مگر کسی نے نہیں سنا۔ یہ سنتے ہی ترون کے والد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ گاؤں پر جیسے ماتم چھا گیا۔ وہ سچ جو کبھی عدالت میں ثابت نہ ہو سکا، اب ایک معصوم بچے کے جسم کے ذریعے چیخ چیخ کر سامنے آ رہا تھا۔ مگر سوال وہی رہا، کس نے کیا؟ چہرے ڈھکے تھے، نام سامنے نہ آ سکے۔ بس اتنا ہی معلوم تھا کہ یہ قتل تھا، سوچی سمجھی سازش۔ آخر کار ایک سدھ پنڈت کو بلایا گیا، منتر پڑھے گئے، گھر اور سمادھی کو باندھا گیا، تعویذ دیے گئے۔ ترون کی روح سے آخری بار بات کی گئی۔ اسے سمجھایا گیا کہ اس کی پیاس اب سچ کے آنسوؤں سے بجھ چکی ہے۔
کہ اب اسے آگے بڑھ جانا ہوگا۔ جیسے ہی یہ کریا مکمل ہوئی وہ لڑکا بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ہوش میں آیا تو کچھ یاد نہ تھا۔ اس دن کے بعد آوازیں خاموش ہو گئیں، چھت پر دوڑتے قدم رک گئے۔ باری اور بانس کے جنگل میں اندھیرا تو رہا مگر وہاں غراہٹ نہیں تھی۔ مگر گاؤں جانتا تھا کہ یہ خاموشی مکمل نہیں ہے، کیونکہ کچھ کہانیاں انصاف کے بغیر ختم نہیں ہوتی اور کچھ روحیں تب تک سکون نہیں پاتی جب تک سچ کو مانا نہ جائے۔ ترون کی کہانی بھی ایسی ہی تھی، ایک ایسی روح کی داستان جو مر کر بھی اپنے سوال چھوڑ گئی اور گاؤں والوں کی ضمیر پر ہمیشہ کے لیے ایک سایہ بن کر رہ گئی۔ ست پنڈت کی آخری کریا کے بعد گاؤں میں جیسے ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی، وہ خاموشی جو سکون کی نہیں بلکہ تھکن کی تھی۔ ترون کے گھر میں اب رات کو برتن نہیں بجتے تھے، بند کمرے سے کوئی آواز نہیں آتی تھی اور نہ ہی چھت پر کسی کے دوڑنے کی چاپ سنائی دیتی۔ باری کے پیچھے بانس کے جنگل میں ہوا تو چلتی تھی مگر اب اس میں غراہٹ شامل نہیں تھی جس سے دل کانپ جایا کرتے تھے۔ سب نے مان لیا کہ ترون کی روح کو کسی حد تک شانت کر دیا گیا ہے، مگر یہ سچ تھا کہ ترون کو انصاف کبھی نہیں ملا۔ اس کے قاتل آج بھی آزاد تھے، گاؤں کے بیچ رہتے ہوئے ان کے نام زبان پر لانے سے لوگ ڈرتے تھے۔ وقت کے ساتھ زندگی معمول پر آ گئی، میلے پھر لگنے لگے، گاؤں میں خوشیاں بھی آئیں، مگر ترون کے والد کی آنکھوں میں وہ خالی پن ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ ان کے لیے کریا مکمل ہوئی تھی مگر دل کا حساب ابھی باقی تھا۔